بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 20 تاریخ آنے والی ہے اور 17 دسمبر کو عمران خان نے لاہور میں جلسہ کرنا ہے، اور اس جلسے میں انہوں نے شیڈول اناؤنس کرنا ہے کہ ہم نے کب صوبائی اسمبلیاں توڑنی ہیں۔ دوسری طرف مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے رابطہ قائم کیا ہے کہ اسپیکر انہیں ٹائم دیں، وہ اپنے استعفے تصدیق کرائیں گے تاکہ قومی اسمبلی سے بھی وہ مستعفی ہو جائے، ان کے استعفے قبول کر لیے جائیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے بارے میں عمران خان نے اعلان کر رکھا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ وہ لبرٹی میں 17 دسمبر کو جلسہ کریں گے اور اس میں شیڈول دیں گے کب یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا بھی یقین ہوگا کہ ممکن ہے عمران خان اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے اعلان پر ایک بار پھر یو ٹرن لے لیں، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب ان اسمبلیوں کی جو زندگی ہے وہ چند دن کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی تو اپنی اسمبلی بچانے کی بڑی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن تاحال انہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں ملا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو تو چودھری صاحب بھی اپنے گھر جائیں۔ چودھری پرویز الہی کے کوششوں سے ممکن ہے کوئی کچھ دن آگے بھی چلی جا سکتی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے آدمی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسپیکر سے کہیں کہ ہم اپنے استعفے منظور کروانا چاہتے ہیں، اور یہ استعفے ہمارے منظور کرنے کے بعد ہماری نوٹیفکیشن جاری کر دی جائے۔ چلیے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ممکن ہے کہ یہ بات بھی آ جائے اب 7 مہینے کی تنخواہ کھانے کے بعد پھر 8 مہینے کی تنخواہ کھانے کے باوجود وہ اسمبلی میں نہیں آئے، اور اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ جہاں پی ٹی آئی لینا چاہتی ہے وہاں مسلم لیگ نون نے بھی اب اسٹریٹجی بنا لی ہے۔ ان کو غلط فہمی ہے کہ اگر اسمبلیوں سے انہوں نے استعفے دے دیے بلکہ اسمبلیاں تحلیل کر دی تو ان کی متبادل قیادت آ جائے گی۔ یہ بات اب طے شدہ ہے کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی تو فوری طور پر وفاقی حکومت الیکشن کروا دے گی۔ اس الیکشن سے ایک تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ کس حد تک لوگ عمران خان سے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور کس حد تک نہیں جانا چاہتے، کیونکہ اب ہر سیٹ پہ تو عمران خان صاحب نے نہیں الیکشن لڑنا۔ ظاہر ہے انہوں نے انہیں لوگوں کو الیکشن لڑانا ہے کہ جو پہلے ہی سے میدان میں موجود ہے۔ بڑا مارکا ہونے کا امکان ہے۔ اسمبلیوں کی ڈیزولیوشن جو ہے وہ اب قومی اسمبلی پر بھی افیکٹ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ سر دست تو 155 میں سے 145 ارکان کی اسمبلی کی نشستیں موجود ہیں۔ اگر 145 سے ریشو نیچے ہو جاتا ہے، پھر لوگ استعفے لے لیے جاتے ہیں اور وہ استعفے دے کے چلے جاتے ہیں، تو ممکن ہے اس کا اثر تو پڑے گا وفاقی حکومت پر کہ 57% لوگ اپوزیشن کے لوگ الیکشن موڈ میں ہوں گے۔ ابھی یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی، فی الحال تو کوئی بات کلیئر نہیں ہے کہ آیا عمران خان صاحب واقعتاً
اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے لیے سیریس ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو ایک بلا حکومت کے ساتھ سے ٹل جائے گی۔ عمران خان کے لیے کیا ہے، وہ ایک بہانہ بنا کر کوئی ایسی چیز اپنے ذہن میں لے کر وہ اسمبلی کو ڈیزالو ہونے سے روک سکتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے بار بار کہا ہے اور پھر اب انہوں نے باقاعدہ کمپین بھی شروع کر دیا۔ صدر سے ملاقات ہوئی ان کی، اس میں بھی صدر نے ان کو منع کیا ہے کہ فی الحال وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہ کریں، بلکہ کچھ دن انتظار کر لیں، اور جب اسمبلیاں ڈیزالو اگر ہو گئیں تو پھر ان کے لیے جو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں سرکاری سیکورٹی پر، وہ پھر ختم ہو جائے گی۔ یہ چیزیں عمران خان کے ذہن میں بھی ہیں۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ اگر وہ اسمبلی سے باہر رہے، زیادہ عرصہ باہر رہے، تو وہ انہیں پھر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور زیادہ عرصہ باہر رہنے سے ان کا لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ چلیے عمران خان صاحب جو بھی کریں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ انہیں اگر اپنے ارکان کو زبردستی استعفے لے کر اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تو ان کی طرف سے پھر عدالتوں سے بھی رجوع کرنے کا امکان ہے، اور یہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے بھی ہو جائیں۔ چلیے فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کسی جماعت کے رکن کو اس لیے نکال دیا جائے کہ اس نے حکومت دھولی کی ہے، تو یہ بھی سرا زیادتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائے گی، اور یہ جو رنگ کھیلنا ہے اور ایک دوسرے پر جو ہے چیزیں گرانا اور رنگ گرانا، یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور الیکشن کی کوئی ڈیٹ ایمیکیبل ڈیسائیڈ کر لیں۔ اسی طرح دباؤ کے حربے استعمال کر کے نہ تو الیکشن کی ڈیٹ ملے گی اور نہ ہی کوئی سود مند کوئی جواب ملے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ آئندہ انتخابات کی تیاری کریں، اور اس کے لیے جو سوٹیبل ڈیٹ نکلتی ہے اس پہ الیکشن میں حصہ لیں۔ شکریہ۔